میری ماں بہنوں اور قوم کی بیٹی ہو، اللہ تمہیں طریقہ سکھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالو، تمہارا سر بھی چھپا رہے، سر کے بال بھی چھپے رہے اور تمہاری اوڑھنیاں تمہارے سینوں پر بھی پڑی ہوئی ہوں۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے، اپنی بندیوں کو وہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ دوپٹہ کیسے اوڑھو، کس طریقے سے اوڑھو۔ آج وہ شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر کس کی بہنیں اور کس کی بیٹیاں ویڈیو بنا رہی ہیں؟ کون ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھائی ہو تو اپنی بہنوں پر نظر رکھو، باپ ہو تو اپنی بیٹیوں پر نظر رکھو۔ شرم و حیا کا تعلق صرف میرے بھائیوں مردوں سے، عورتوں ہی سے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فضائل صحابہ میں اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی لنگی، چونکہ وہ سلی ہوئی لنگی جیسے ہم لوگ جو بیچ سے گول کر لیتے ہیں، اس زمانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا، لنگی کھلی ہوئی پہنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنے ہوئے تھے اور آپ کی لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی، سطر ڈھکا ہوا تھا لیکن لنگی کھلی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک دی گئی، دروازے پر کسی نے دستک دی، میں آگے بڑھی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابو نے مجھ سے کہا، عائشہ ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت لے لو، مجھے محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ آتی ہیں اور اپنے شوہر سے محمد رسول اللہ سے فرماتی ہیں کہ میرے ابو آئے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آئیے۔ میں نے دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے رہے اور لنگی بیچ سے کھلی رہی لیکن سطر ڈھکا ہوا تھا۔ میرے ابو آئے اور آپ بھی بستر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب میں اندر چلی گئی اور میرے باپ ابو بکر اللہ کے رسول سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اب میرے باپ دروازے پر گئے، ابو بکر صدیق، انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور اندر آنے کی اجازت مانگو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور حضرت عمر فاروق کو بھی گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضرت عمر فاروق بھی آئے اور میرے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، میرے شوہر کے پاس محمد رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ آپ کی لنگی بیچ سے کھلی رہی لیکن سطر ڈھکا رہا۔ تھوڑی دیر ان لوگوں نے گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد پھر آئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق پھر دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا کہ محمد رسول اللہ کو سلام کہو اور مجھے اندر آنے کی اجازت میرے لیے مانگو۔ حضرت ابو بکر اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان آئے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا، ابو بکر ابھی ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دو، جب تک میں نہ کہوں ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، ابھی ان کو باہر کھڑا رہنے دو۔ پھر اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی لنگی کو سمیٹ لیا، آپ نے اپنی لنگی کو نیچے کر لیا، آپ کی جو لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی اس کا ایک پرد دوسرے پرد کے اوپر ڈال لیا اور اٹھ کر سنبھل کر صحیح طریقے سے بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں، آئے ابو بکر اب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دو۔ جب حضرت عثمان اندر آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے، کچھ دیر ان تینوں نے گفتگو
رکوع کیا، اور جب یہ تینوں چلے گئے تب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں آپ کے پاس بیٹھی تھی، آپ لیٹے رہے، میرے باپ ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، لنگی بیچ سے کھلی رہی، حضرت عمر آئے، آپ لیٹے رہے اور بیچ سے لنگی کھلی رہی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عثمان آئے تو آپ نے ان کو دروازے پر کھڑا رہنے دیا، جب تک آپ سنبھل کر نہیں بیٹھ گئے، اپنی لنگی کو آپ نے سمیٹ نہیں لیا، اور آپ سنبھل کر جب تک بیٹھ نہیں گئے اور آپ نے اپنی لنگی کو بالکل صحیح نہیں کر لیا، تب تک آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے یہ عمل صرف عثمان کے ساتھ کیا ہے اور بقیہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ عثمان میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی لنگی کو سمیٹ لیا اور صحیح درست کر لیا؟ فرمایا عائشہ، عثمان وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم۔ عثمان اتنا حیادار ہے، عثمان اتنا باشرم ہے، عثمان اتنا شرم و حیا کا پیکر ہے کہ عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ جس عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہوں تو محمد اس کو دیکھ کر شرم و حیا کیوں نہیں کرے گا؟ محمد رسول اللہ بھی عثمان سے شرم کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے حیا کیوں نہیں آئے گی؟ عثمان تو وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو پھر میں حیا کیوں نہیں کروں گا؟ یہ عثمان کے بارے میں اندازہ لگایا۔ مردوں کے اندر بھی شرم و حیا ہوتی ہے، مردوں کے اندر بھی شرم و حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تستحی ففعل ما شئت۔ ارے میری ماں بہنوں، تم تو وہ عظیم نعمت ہو کہ محمد رسول اللہ نے تمہارے اندر شرم و حیا کی یہ خوبی بتائی ہے کہ عورت کے اندر تو شرم و حیا اتنی ہوتی ہے کہ نکاح کے موقع پر بھی، شادی کے موقع پر بھی پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے نکاح کی کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، کیا تمہیں وہ رشتہ منظور ہے؟ پہلے لڑکی سے، لیکن اس لڑکی کی شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبردستی اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ مت کہلوانا۔ کیوں؟ کیونکہ شرم و حیا ہوتی ہے لڑکیوں میں، اس لیے وہ اپنے زبان سے یہ نہیں کہہ پائیں گی کہ ہاں مجھے نکاح قبول ہے یا مجھے وہ لڑکا قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے لڑکیوں کی شرم و حیا کو دیکھتے ہوئے فرمایا اذنھا سماتھا، ایک مرتبہ ان سے پوچھنا، اگر وہ خاموش رہ جائے تو اس لڑکی کی خاموشی ہی کو اس کی اجازت مان لینا، اس کے زبان سے زبردستی مت کہلوانا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، زبردستی مت کہلوانا۔ یہ لڑکیوں کی شرم و حیا کا تعلق ہے۔ جس کی زبان سے یہ نہ نکلتا ہو، آج وہ 24 گھنٹے موبائلوں پہ لگی رہتی ہوں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتی رہتی ہوں، میسنجر پر چیٹنگ کرتی رہتی ہوں، فیس بک کو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہو۔ ذرا تصور کرو کہ آج ہم کس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں اور ہماری ماں بہن بیٹیاں کس نوعیت پر پہنچ چکی ہیں اور کہاں پہنچ چکی ہیں اور کہاں کھڑی ہیں۔ جس لڑکی کی زبان سے قبول ہے کا جملہ، جو کہ جائز جملہ ہے، نکاح کے موقع پر اتنا بھی زبردستی کہلوانے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ آج وہ لڑکیاں 24 گھنٹے واٹس ایپ پر لگی ہوں، چیٹنگ پہ لگی ہوں۔ تصور کرو کہ آج ہماری بے حیائی کس دروازے تک پہنچ چکی ہے، کس دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ نماز، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں اور امام اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول جنہوں نے کہا کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے پہلی صف میں آنے کے لیے۔ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا وہ آگے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، لیکن وہی نبی جو پہلی صف کا اتنا ثواب بتلا رہے ہیں، عورتوں کے لیے کہہ رہے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ مردوں کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے اور سب سے بری صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورتوں کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے
اور سب سے بری صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے. یعنی عورتیں اگر صف لگائے ہیں تو عورتوں کی صفوں میں بھی سب سے پچھلی والی صف عورتوں کی سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنی دور ہے. اور سب سے آگے والی صف ثواب کے اعتبار سے میرے بھائیو بری صف ہے کیونکہ وہ مردوں سے قریب ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے عورتوں کی پچھلی صف کو سب سے افضل قرار دیا. یہ صرف عورتوں کی شرم و حیا کے تعلق سے تاکہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, جو نماز کے اندر بھی عورتوں کی پچھلی صف کو سب سے بہتر بتلا رہا ہو, شادیوں کے موقع پر تم نے بفے سسٹم قائم کر کے مرد اور عورتوں کو ایک جگہ کھانا کھلانا شروع کر دیا, نکاح کے موقع پر ایک جگہ لا کے جمع کر دیا, عقیقے کے موقع پر ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا, اور روزہ افطار کے موقع پر بھی تم نے مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے عورتوں کے تعلق سے؟ میرے بھائیوں میں اور مزید وقت نہیں لوں گا آپ کا, یہ چند بنیادی باتیں میں نے رکھی تھیں, پھر سے سن لیجئے. افضل ایمان لا الہ الا اللہ ہے, اور ادنا سب سے کم تر درجے کا ایمان راستے سے تقلید دہ چیز کو ہٹا دینا ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں ہے والحیاء شعبۃ الایمان, شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ایمان کی یہ تینوں برانچز ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور دانش مند انسان اس کو بتایا ہے, اس خطیب کو جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے.